صرف ایک گائے تھی جس کے دودھ کو مولوی نے جادو کہہ کر گاؤں سے نکلوا دیا۔ کیا زینب ہار مان جائے گی یا اس کے صبر کا پھل دنیا دیکھے گی؟ زمین پھٹی اور سچ باہر آ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں زینب نام کی ایک نیک بیوہ عورت رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد زینب کے پاس صرف ایک بوڑھی گائے تھی جس کا نام برکت تھا۔ اسی گائے کے دودھ پر زینب اور اس کے بچوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ روزانہ زینب اللہ کا نام لے کر گائے کا دودھ نکالتی اور گاؤں میں بیچ کر گھر چلاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ برکت نامی گائے کا دودھ کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دودھ گاڑھا، میٹھا اور خوشبودار ہوتا۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ دودھ نہیں، زینب کی ایمان کی برکت ہے۔ زینب کی آنکھیں اکثر نم رہتی تھی مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اسی گاؤں میں ایک مولوی شمشیر رہتا تھا۔ بظاہر بڑا دیندار تھا لیکن دل کے اندر لالچ اور حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا اور خود کو اللہ کا خاص بندہ کہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ زینب کی گائے کے دودھ میں اتنی برکت ہے تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بیوہ عورت جس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس اتنی برکت کیسے؟ ضرور اس گائے میں کوئی جادو ہے۔ مولوی شمشیر نے زینب کو بلایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی زینب، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری گائے خریدنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اچھی خاصے پیسے دوں گا تاکہ تم آرام سے زندگی گزار سکو۔ زینب نے انکار کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، یہ گائے صرف جانور نہیں بلکہ میرے صبر اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے برکت بنا کر بھیجا ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ مولوی کے دل میں لالچ اور جلنے کی آگ اور تیز ہو گئی۔ اس نے گاؤں میں افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ زینب کی گائے منحوس ہو گئی ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اگر یہ دودھ دے گی تو گاؤں پر عذاب آئے گا۔ گاؤں والے جو مولوی کی باتوں پر اندھا یقین رکھتے تھے خوف زدہ ہو گئے۔ اگلے دن مولوی نے چالاکی سے زینب کے راستے میں کیچڑ پھیلایا۔ جب زینب دودھ لے کر گزر رہی تھی مولوی نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا، دودھ زمین پر گر گیا۔ مولوی بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا یہ گائے منحوس ہے۔ یہ دودھ زمین پر گرا مطلب اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نشانی دکھا دی ہے۔ اسی گائے کو گاؤں سے نکال دو ورنہ تباہی آ جائے گی۔ ڈرے ہوئے لوگ زینب کے پاس آئے اور بولے، زینب، اپنی گائے کو گاؤں سے باہر لے جاؤ۔ زینب کے پاس اب کوئی سہارا نہ تھا، اس کی روزی روٹی چھن گئی تھی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آنسو پوچھ کر بولی، میں اپنی گائے کو صرف اللہ کے حکم سے ہی باہر لے جاؤں گی، مجھے 3 دن کا وقت دو۔ گھر آ کر زینب نے گائے کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ یہ گائے میری برکت ہے، اگر یہ منحوس ہے تو مجھے دکھا دے، اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو اس مولوی کی لالچ کو ظاہر کر دے۔ اسی رات مولوی شمشیر کے گھر چوری ہو گئی، اس کے تمام زیورات اور خزانہ غائب ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ چیختا چلاتا گاؤں آیا، ہائے میری دولت، میرا خزانہ چوری ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے۔ زینب نے سکون سے کہا، مولوی صاحب، آپ تو بڑے نیک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ اچانک ایک بچے نے مولوی کے گھر کے باہر کچھ چمکتا ہوا دیکھا، وہ مولوی کے زیورات تھے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ زینب نے اپنی گائے برکت کو وہاں لے گئی۔ گائے نے زمین پر پاؤں مارا اور نیچے سے مولوی کے چھپائے ہوئے سونے کے سکے نکل آئے۔ زینب نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ سچ سامنے آ جائے، یہ گائے منحوس نہیں بلکہ برکت والی ہے، جس نے چور کا راز کھول دیا۔ مولوی شمشیر کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ گاؤں والوں کو اب سچائی سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں لالچی اور منافق مولوی ہی گناہ گار تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مولوی کو جھوٹ اور فریب کے الزام میں گاؤں سے نکال دیا۔ زینب کی ایمانداری اور صبر کی جیت ہوئی۔ لوگ اسی سے معافی مانگنے آئے اور اس کی گائے برکت کو عزت دی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کہانی کا سبق، اللہ کی برکت ہمیشہ نیک نیت والوں کے ساتھ
ہوتی ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور ایمان کا سبق ملا ہو تو یہ ویڈیو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں سے شیئر کریں۔